حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی مسجد میں آمد و رفت ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جو مسجد میں آتا جاتا ہے گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ اس آنے والے نے مسجد میں کام کوئی نہیں کیا، ڈیوٹی کوئی نہیں دی، جھاڑو نہیں پھیرا، بجلی کا بل نہیں دیا، آیا ہے نماز پڑھ کے چلا گیا ہے۔ تو جو صرف آئے حاضری لگوا کے چلا جائے، حضور فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی مسجد کی یہ حاضری اس کے دل میں نور ایمان کو اور بڑھاتی ہے۔ مسجد کی حاضری جو ہے وہ ایمان کے نور کو بڑھاتی ہے۔ تو جو صرف آمد و رفت رکھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دینے کا حکم ہے۔ تو جو مسجد کا نظام چلا رہا، جو مسجد میں ڈیوٹی دے رہا، وہ کتنا خوش نصیب ہے، یا اس کا ایمان کس درجے پر ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مال و زر کی بات نہیں کہ دولت سے کوئی سمجھے کہ دولت کی وجہ سے میں بن گیا ہوں۔ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مسجدوں کے نظام اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت کی وجہ سے مسجد کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے ہی مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو مسجد کی ڈیوٹی دینے، مسجد کا انتظام چلانے میں کوئی منصب دیا جائے، کمیٹی میں کوئی ڈیوٹی دی جائے، تو اسے روزانہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ یہ مسجد کی ڈیوٹی دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد کی ڈیوٹی دینا یہ بڑی خوش نصیبی کا معاملہ ہے، بڑا اونچا مقدر ہے اس کا جسے رب اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جیل میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، کیا آپ کے گھر کے اندر دروازے کے اندر ہر شخص داخل ہو سکتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جیلم شہر میں رہتے ہیں، گھر کے اندر وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔ لاکھوں لوگ شہر میں رہتے ہیں پر اپنے گھر کی ڈیوٹی آپ کسی کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیں گے جس پر مطمئن ہوں گے، جس پر خوش ہوں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آمد و رفت مسجد میں ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو جو مسجد کی خدمت کر رہے، حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں اعلان کرو اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ یا اللہ تو تو لا مکان، تو تو مکان سے پاک ہے، پھر تیرا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا جو مسجدیں آباد کرتے تھے آج میں انہیں اپنا اتنا قرب عطا کروں گا جیسے ایک پڑوسی کو دوسرے کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مسجدیں آباد کرنے والے کو انتہائی قرب عطا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں من الف مسجدا الف اللہ لہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن بے چین نہیں ہوگا، افراتفری میں نہیں ہوگا، وہ عرش کے سائے میں اطمینان سے کھڑا ہوگا۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو کر جب جنت کی طرف چلیں گے تو پل صراط سے گزرنا ہے۔ مومن دنیا میں جس مسجد سے محبت کرتا تھا،
جس مسجد کو وہ آباد کرتا تھا پل صراط پہ وہ مسجد اس کا انتظار کرے. فرشتے کہیں گے پل صراط پہ چڑھنے کی تجھے ضرورت نہیں، یہ مسجد تیرا انتظار کر رہی ہے، تو اس میں داخل ہو جا. وہ تو پہلے ہی مسجد سے مانوس ہے، اس کا دل تو پہلے ہی اس مسجد سے لگا ہوا تھا. وہ دوڑ کے مسجد میں چلا جائے گا، مسجد اٹھا کے اسے پل صراط سے گزار کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. تو مسجد کی محبت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور قبر و حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے.